اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر شاہ اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اکرام، خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں آپ کو فرحت بخشتی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے بہت پیار ہے۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان حیات نہ صرف یہ کہ دلچسپ ہے بلکہ اس کا سننا کار خیر و برکت ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا راہ نجات ہے۔ اس لیے اس کو اجر و عمل کی نیت سے پورا سنیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل ظفر شاہ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس سلسلہ کی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان کا بے حد شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ عزیزان گرامی، مکہ سے 3 میل دور ایک پہاڑی واقع ہے جس کو کوہ ہیرا کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کو اب جبل نور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس پہاڑی کے دامن میں وہ مشہور غار واقع ہے جو غار ہیرا کہلاتی ہے۔ اس چوٹی سے غار کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 2 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ عہد شباب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے اور غور و فکر اور عبادت میں ہمہ مصروف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہروں قیام کرتے، بلکہ کئی دفعہ تو کئی روز تک وہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ستو اور پانی وغیرہ بھی لے جاتے۔ جب کھانے پینے کا یہ سامان ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹ آتے اور کچھ عرصہ بعد مزید اشیاء خورد و نوش ساتھ لے جا کر پھر غار ہیرا میں ذکر الہی میں محو ہو جاتے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، تنہائی اور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تر ہوتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر عبادت اور سوچ بچار میں صرف کرتے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ گھر لوٹنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف ضرور کرتے تھے۔ غار ہیرا کی تنہائیوں میں غور و فکر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہزاروں سوال ابھرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تسلی بخش حل ڈھونڈنے کے جتن کرتے۔ گاہے گاہے غار سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی صحرا کی جانب بھی نکل جاتے اور تھوڑی بہت چہل قدمی کے بعد پھر غار میں لوٹ آتے۔ اپنے گرد و پیش کے مقبول عام بت پرستی پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ غور و خوض فرمایا۔ اس مشرکانہ طریقہ عبادت کو سراہنے یا اپنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی انکار کر چکے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض حیران کن خواب بھی آنے لگے۔ یہ خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان میں جو کچھ بھی دیکھتے، دن کو عین وہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش میں واقعی رونما ہو جاتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ 9 ربیع الاول بمطابق 12 فروری 6100 عیسوی کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں حسب معمول عبادت میں مصروف تھے۔ اتنے میں فرشتہ جبریل روح الامین آئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت قبول فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ خداوند تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے مقدس فرشتے کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا خطاب تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر صحب سے گئے، ہانپتے کانپتے فوراً گھر لوٹے، آتے ہی لیٹ گئے اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھ پر چادر ڈال دو۔ کچھ دیر آرام کے بعد طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غار والا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں مجھ پر جنات کا اثر نہ ہو جائے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر پریشان ہوئیں، مگر انہوں نے اس کا برملا اظہار نہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی دی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر کاہے کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیواؤں، یتیموں اور حاجت مندوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نواز ہیں، مصیبت زدوں کے ہمدرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمزدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا اثر ہرگز نہیں ہوگا۔ نیک سیرت بیوی کی اس پرخلوص دلجوئی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر اطمینان ہوا۔
مگر اندر ہی اندر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی بے حد مضطرب ہو گئی تھی. انہیں اپنے اطمینان کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی اور مکہ کے مشہور دانشور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ بہت نیک، عالی ظرف، ذہین اور عالم شخص تھا. وہ بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائیت قبول کر چکا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے غار حرا میں آنے اور بات کرنے کا سارا ماجرا ورقہ کے سامنے بیان کر دیا. ورقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑے غور سے سنتا رہا. پھر جھٹ بول اٹھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت کے نبی ہیں. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے گا اور اذیتیں پہنچائی جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑی جائے گی. اگر مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں ضرور خداوند تعالیٰ کے دین حق کی مدد کروں گا. ورقہ نے پھر اپنا سر جھکا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے وسط میں بڑی عقیدت سے بوسہ دیا. ورقہ سے ملاقات سے مطمئن ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس آ گئے. اس واقعے کے چند روز بعد ہی ورقہ کا انتقال ہو گیا. وہ بیچارہ بے حد ضعیف ہو چکا تھا اور اس کی بینائی بھی جاتی رہی تھی. تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ فرشتہ پھر آیا. اس دفعہ وہ ہاتھ میں ایک ورقہ تھامے ہوئے تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ میں جواب دیا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغلگیر ہوا اور پھر کہا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بغلگیر ہوا اور کہا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا پڑھوں؟ اس مقام پر فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری بار بغلگیر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مبارک آیت کی تلاوت کروائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم یعلم. اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے جہاں تخلیق کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ہاں پڑھیے، تمہارا پروردگار صاحب کرم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو ایسی تعلیم دی جس سے وہ پہلے ناواقف تھا. سورہ علق. یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے نازل ہوئی. اس پہلی وحی ہی سے انسان کے لیے علم کی فضیلت واضح کی گئی ہے اور اسے حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے. اس کے بعد فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ دامن کوہ میں لے گیا. وہاں آپ دونوں نے وضو کیا اور پھر اکٹھے نماز پڑھی. ان باتوں سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے اور آتے ہی تبلیغ اسلام کا آغاز کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر اکا دکا لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، قریبی دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ذاتی غلام زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث تو پہلے دن ہی مسلمان ہو گئے. قریبی حلقہ کے یہ چند افراد عرصہ دراز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سے بخوبی واقف ہو چکے تھے. ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی بلندی اور اثر پذیری کا واضح ثبوت ہے. اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بہتر طریق استعمال کرتے تھے. اپنے خاندان کے تمام افراد کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنے ضیافتوں کا اہتمام بھی کرتے تھے. اسلام کی ابتدا ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت کم تھی. اس لیے ان دنوں مسلمان پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے. کچھ عرصہ بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا کھلم کھلا سلسلہ شروع کر دیا. رفتہ رفتہ تھوڑے بہت اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے گئے. پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے لوگوں سے خطاب کیا اور نہایت دل نشین انداز میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی.
جب قریب 40 افراد پر مشتمل مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی تو ایک دن خانہ کعبہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو بتوں کی پوجا ترک کرنے کی تلقین کی۔ کفار کے نزدیک یہ بات خانہ کعبہ کے بتوں کی سخت توہین تھی، چنانچہ وہ لوگ بہت برانگیختہ ہوئے اور سخت تیش میں آ گئے۔ دفعتاً ایک خونریز ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بپرے ہوئے کافر ہر سمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ابی حالہ کو اس تشویشناک واقعے کی خبر ہوئی تو وہ گھر سے بھاگم بھاگ کعبہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آگے لپک کر مشتعل ہجوم سے گتھم گتھا ہو گئے۔ کفار کی تلواریں آپ پر برس پڑیں، چنانچہ آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور وہیں شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ کسی معصوم کا پہلا خون تھا جس سے خانہ کعبہ کی مقدس زمین سرخ ہوئی۔